اب چوروں اور لٹیروں نے مدرسوں کی طرف رخ کر لی ہے۔ قاری امجد یہ مؤذن ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ڈاکوؤں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، مدرسے کے اندر آئے، نعت کا کہہ کر ان سے موبائل لیا اور ان کے موبائل سے 35,000 روپے ٹرانسفر بھی کیے اور جاتے ہوئے ان کا قیمتی فون بھی لے گئے۔ جب ہم نے اپلیکیشن چیک کی آپریٹر کے پاس تو اس نے کہا کہ اس نے لون بھی لیا ہوا ہے، لون بھی وہ میرے کھاتے میں ڈال گیا۔ تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ یہ آپ کے پاس جو آئے، آپ کا موبائل لیا، یہ 35,000 روپے ٹرانسفر کیے، کیسے کیے؟ آپ سے آگے سب سے پہلے بات کیا کی تھی؟ اثر کے بعد ہم بیٹھتے ہیں باہر، وہاں بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور اس نے سلام ولام کیا، گپ شپ کی، تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا میں اذان دیتا ہوں اور بچوں کو کلاس دیتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ اذان دیتے ہیں تو آپ کی اذان بھی آواز بھی اچھی ہوگی، یہ ہے اور وہ ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا میرا یوٹیوب، اس نے کہا یوٹیوب کو چینل ہے آپ کا؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ تو اس نے کہا کیا ڈالا؟ میں نے کہا اذان ہے۔ اس کو میں نے نام بتایا چینل کا، نام بتانے کا اس نے سرچ کیا، اس نے کہا یار آپ کی ویڈیو پہ تھمبنیل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، آپ چلیں مسجد میں آپ کی ویڈیو بناتے ہیں اور سب کو اس میں لگائیں گے تاکہ آپ وائرل ہو جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ مسجد میں ہم چلے گئے، سب سے پہلے اس نے کہا آپ تلاوت کریں۔ میں نے تلاوت شروع کی، تلاوت کی 1-2 منٹ کی، اس نے کہا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ نعت بھی پڑھ کے سنیں تاکہ ایڈٹ کریں گے ہم اس میں۔ تو نعت جب میں نے پڑھنا شروع کی، اب نعت میں پڑھ رہا ہوں اور وہ درمیان میں فرار ہو کے چلا گیا، اور جب میں نے نعت ختم کی تو میں نے اس سے پوچھا ہاں بھائی ویڈیو ہو گئی؟ تو وہ اس ٹائم غائب ہو چکا تھا، آگے سے پھر کوئی آواز ہی نہیں ہے؟ آگے سے کوئی آواز نہیں۔ نہیں، یہ جو 35,000 روپے آپ کے فون سے انہوں نے اپنے موبائل میں ٹرانسفر کیے، اس کے لیے انہوں نے کیا بہانہ بنایا، کیا بات کی کہ آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل گیا؟ کون سی اپلیکیشن سے ٹرانسفر کیے تھے؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے یا کوئی اپلیکیشن تھی؟ یہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے یہ کس پروسیس کے تحت کیے انہوں نے؟ جی یہ اس پروسیس سے جب میں نے اس کو موبائل دیا، میں نے موبائل کھلا ہوا تھا تو وہ ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، موبائل چیک کر رہا تھا اس موبائل میں ہے کیا۔ تو اس موبائل کی گیلری سے ان کو NSE کی کوئی تصویر مل گئی، پکچر مل گئی، تو اس نے پاسورڈ غلط ملایا، تو اس کو وہاں سے میسج آیا کہ آپ پاسورڈ فارورڈ کریں۔ اس نے پاسورڈ فارورڈ کیا، NSE کا نمبر دیا اور پاسورڈ چینج کر کے اس نے ٹرانزیکشن کر دی موبائل سے۔ اور آپ اس دوران نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے اور آپ یہی گمان کرتے رہے کہ میری ویڈیو بن جی رہی؟ جی 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 بیچ میں آپ کو کہیں اندازہ نہیں ہوا، کوئی بات چیت اس سے نہیں؟ اصل دور بیٹھا ہوا تھا، وہ دور بیٹھا تھا میرے سے بہت کافی، آپ تو قریب بیٹھے نا، وہ دور بیٹھا ہوا تھا۔ کون سا موبائل تھا آپ کا قاری صاحب، اور یہ آپ نے کتنے کا لیا تھا؟ وہ موبائل تو بہت مہنگا تھا، مجھے اللہ نے دیا تھا، سمسنگ 833 موبائل تھا وہ۔ آنکھوں کی بینائی آپ کی پیدائشی نہیں ہے یا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ بچپن سے ایسے ہی ہے جی جی۔ بس رینڈملی کتنے آدمی تھے؟ مطلب آپ سے کیونکہ جو فوٹیجز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں CCTV کی، اس میں ایک ہی آدمی ہے، لیکن جب آپ کے پاس شروع میں آئے تو زیادہ لوگ تھے جو آپ سے بات چیت کر رہے تھے؟ وہ تو ہمارے شاگردوں میں کوئی، اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا میرے پاس، جب وہ آیا نا بچے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، تو لڑکے بھی کھیلنے چلے گئے، ہم اکیلے تھا اس ٹائم جب وہ آیا۔ تو اب یہ بتائیں قاری صاحب کہ آپ کی تو ظاہر سی بات ہے آپ مؤذن ہیں اور دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو وسائل بھی اتنے نہیں ہوں گے کہ آپ موبائل دوسرا لے سکیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی بات ہے۔ تو یہ کراچی والے جو ہے نا بڑے دل کے لوگ ہیں، بڑا دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں یا ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ بس میرا وہ یہی پیغام ہے کہ بس ملزموں کو، حکومت سے بھی یہی اپیل ہے کہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور سب اس میں ساتھ دیں، اور جو عوام ہے وہ بھی ساتھ دے، اور جو ادارے ہیں وہ بھی ساتھ دیں لوگوں کا، اور ان کو کرائم پیشہ جو افراد ہیں، جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میری یہ بھی اپیل ہے جو نقصان ہوا ہے اس کی بھی تلافی کی جائے، بس یہی اپیل۔ قاری صاحب آپ یہ بتائیں کتنے سال سے اس مسجد کے اندر مؤذن ہیں؟ الحمدللہ مجھے یہاں دارالہدیٰ میں 9 سال ہو گئے، میں یہاں پڑھتا رہا پہلے، پھر بھی اذان دیتا رہا، پھر میں چلا گیا آگے، کلاسیں ختم ہو گئی تھی، عالم کورس کیا، پھر میں یہاں آ گیا، اور ابھی الحمدللہ 2 سال ابھی بھی ہو گئے اور 7 سال پہلے ہوئے تھے۔ یہ بتائیں قاری صاحب آپ کے بچے کتنے ہیں اور اس سے پہلے آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نہیں میری ابھی فی الحال کوئی شادی نہیں ہوئی، بس یہ عالم کورس کیا، پڑھتا رہا ہوں، بس یہیں پہ ہوں ابھی تک الحمد جی۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تھا جب آپ کے پاس یہ لٹیرا آیا اور آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائیں، تو اس پورے واقعے میں، اس واردات میں، جب وہ اس نے آپ سے موبائل لیا، پیسے ٹرانسفر کیے اور وہ چلا گیا، کچھ آئیڈیا ہوا آپ کو کہ یہ کتنا وقت لگا؟ 10 منٹ آپ کے پاس بیٹھا رہا، 20 منٹ بیٹھا رہا، لیکن آپ نے بتایا کہ میں نعت پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کب اٹھ کے چلا گیا۔ کوئی آئیڈیا کہ کتنی دیر میں وہ یہ واردات کر کے نکل گیا؟ اس میں تو مجھے اتنا معلوم نہیں کب گیا، کیا پتا نعت شروع کرتے ہی چلا گیا ہو وہ،
اور یہ پتہ نہیں چلا مجھے نا کہ کتنے منٹ بعد چلا گیا وہ. اس کے علاوہ بھی آپ سے کوئی نقدی وغیرہ اس نے کوئی آس پاس کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال لی ہے, کوئی اور نقصان بھی دے گیا آپ کو؟ جیب سے تو کچھ نہیں نکالا, البتہ جب ہم نے اپلیکیشن چیک کی کل جا کے دکان پہ آپریٹر کے پاس, تو اس نے کہا کہ اس نے لون بھی لیا ہوا ہے آپ سے, اور لون بھی وہ میرے کھاتے میں ڈال گیا. اچھا, یعنی کہ آپ کے موبائل سے پیسے بھی ٹرانسفر کیے اور پھر لون بھی لے گیا؟ لون بھی میرے کھاتے کتنا لون لے کے گیا؟ 1000 روپے سے لون بھی لیا اس نے. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بتائیں قاری صاحب کہ آپ نے اس کی کمپلین وغیرہ درج کروائی ہے, پولیس نے کتنا تعاون کیا آپ کے ساتھ؟ جی ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے پولیس کے یہاں, اور اس سے پہلے میں نے ایزی پیسے والوں کو کمپلین بھی کرائی تھی. تو ان کو میں نے جب یہ بات بتائی تو اس نے کہا آپ نے موبائل کیوں دیا ہے, تو فراڈ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, ہمیں الٹا باتیں سننے لگی ہے. اس نے باتیں کر کے ٹال دیا, بات نہیں سنی ہماری. میں اس کو بولتا رہا بھی میں نبینا آدمی ہوں, مجھے پتہ نہیں چلا کون موبائل دے گیا, کیسا ہوا. میں نے اس نے کوئی رسپانس ہی نہیں کیا. اس نے کہا نہیں یہ فراڈ نہیں ہوتا, یہ آپ ایسے بنا رہے ہیں. قاری صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ نعت جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں, تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنی خوبصورت آواز میں نعت پڑھیں. جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام, ان پہ اربوں درود, ان پہ کھربوں سلام. صبح 70,000 اور اتنے ہی شام, ان پہ اربوں درود, ان پہ کھربوں سلام. جن کا محمود احمد محمد ہے نام, ان پہ اربوں درود, ان پہ کھربوں سلام. جو ہے خیر البشر, جو ہے خیر الانام, جو ہے خیر البشر, جو ہے خیر الانام, ان پہ اربوں درود, ان پہ کھربوں سلام.